میرے پیارے عزیز دوستو، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے جو بڑا ہی عظمت والا ہے۔ تو اسی محرم کے مہینے کے 10 تاریخ، جسے کہ عاشورے کا دن کہا جاتا ہے، تو عاشورے کے دن 4 رکعت نفل نماز پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس نماز کو عاشورے کے دن ضرور پڑھا کرتے ہیں، لیکن جب ایک سال گزر جاتا ہے نا، تو سارے لوگوں کے ذہن سے یہ نماز اتر جاتی ہے اور بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے پڑھی تھی۔ تو آئیے گا، میں کچھ کتابوں کے حوالے سے آپ کو یہ 4 رکعت نفل نماز پڑھنے کی فضیلت اور اس کا طریقہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلے اس 4 رکعت نفل نماز عاشورے کے دن جو پڑھی جاتی ہے، اس کی فضیلت آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد اس نماز کی نیت کیسے کی جائے گی اور کتنی رکعت پڑھی جائے گی اور اس کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی، وہ میں آپ کو بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ پورا طریقہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ پہلے آپ یہ اس کے فضیلت سمجھ لیں کہ اس کے پڑھنے کی فضیلتیں کیا کیا ہیں، اس کے فائدے کیا کیا ہیں۔ اگر آپ نے یہ 4 رکعت نفل نماز پڑھ لی تو کیا کیا بینیفٹ آپ کو ملیں گے، آئیے گا سنیے گا۔ غنیت الطالبین کے اندر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 پر اس کی فضیلت 4 رکعت نفل نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 415 پر بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پہلے میں حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور اسی کے تعلق سے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن پیغمبروں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ، پیغمبروں اور شہیدوں اور صدیقین کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ تو اس کا یہ مرتبہ ہوگا جو شخص یہ 4 رکعت نفل نماز عاشورے کے دن پڑھے گا، یعنی محرم شریف کی 10 تاریخ کو پڑھے گا۔ اب آئیے گا، جیسے کہ غنیت الطالبین صفحہ نمبر 447 پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن 4 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص 11 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بڑے انعامات رکھتا ہے، بڑے انعامات اس کے لیے لکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، نزہۃ المجالس میں یہ مذکور ہے کہ عاشورے کے دن جو شخص 4 رکعت نفل نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 70 حج اور 70 عمروں کا ثواب لکھ دیتا ہے، یعنی اسے 70 حج اور 70 عمرے کرنے کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دوسری فضیلت ہو گئی، کائے کہ عاشورے کے دن محرم کی 10 تاریخ کو 4 رکعت نفل نماز پڑھنے کی فضیلت آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور تیسری فضیلت جو کہ روضۃ الواعظین میں بیان کی گئی ہے کہ یہ نماز پڑھنے والا، یعنی 4 رکعت نفل نماز پڑھنے والا، اللہ کے فضل سے دنیا اور آخرت کی بڑی سے بڑی مصیبت اور آفتوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی، یعنی دنیا میں اگر کوئی بڑی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آنے والی ہوگی تو اس سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آخرت میں جب لوگ پریشان ہوں گے، اگر اس نے یہ نماز پڑھ رکھی ہوگی تو یہ نماز کی فضیلت یہ ہے کہ آخرت میں بھی اس کی مشکلیں اور پریشانیوں سے اس کو محفوظ کر دیا جائے گا۔ تو یہ 4 رکعت نفل نماز پڑھنے کی فضیلت ہے جو کہ میں نے آپ کو حوالے کے ساتھ بتائی ہے۔ اب آئیے گا، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ آپ ذرا سمجھ لیجیے گا۔ تو دیکھیے گا، اس کے طریقے کے تعلق سے لکھا ہے، یہ اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور یہ کب پڑھی جاتی ہے اور اس کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ آپ ذرا دھیان اور توجہ سے سماعت کر لیں۔ تو عاشورے کے دن آپ
چاشت کے وقت اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں، 4 رکعت نفل نماز کو چاشت کے وقت ہے۔ اور علماء نے اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ اگر ظہر کی نماز کے بعد اس نماز کو پڑھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کب؟ ظہر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو ظہر کی نماز کے بعد یہ 4 رکعت نفل نماز عاشورے کے دن پڑھنا بہت ہی زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ اب آئیے گا اس کی نیت آپ کو کیسے کرنا ہے وہ آپ ذرا سمجھ لیجیے گا۔ نیت سب سے پہلی بات دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں 4 رکعت نفل عاشورے کے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں تو سمجھو کہ آپ کی نیت ہو گئی، اور نیت کے دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ اب اگر آپ زبان سے کہہ لیں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے؟ اب زبان سے کہنا کیوں زیادہ بہتر ہے؟ اس لیے کہ زبان سے ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، زبان سے بہت ساری چیزیں ادا کی جاتی ہیں، اور اگر کوئی دل سے نیت کر لیتا ہے تو اس کی نیت تب بھی ہو جائے گی، اور زبان سے کہہ لے گا وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب آئیے گا کس طریقے سے آپ کو زبان سے نیت کرنا ہے۔ اس طریقے سے کرنا ہے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل عاشورہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اسے آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 4 رکعت نفل نماز کی نیت ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ 4 رکعت نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 2 رکعت کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ 2 کر کے پڑھتے ہیں تب بھی یہی صورتیں اور یہی سب کچھ پڑھا جائے گا، اور 4 کر کے پڑھتے تب بھی۔ اب آئیے گا جیسے آپ نے نیت کی، نیت کر لیے، نیت کرنے کے بعد میں آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، پہلی رکعت میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آپ کو پڑھ لینا ہے، کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ جب 11 مرتبہ مکمل ہو جائے تو رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، آپ کی 1 رکعت ہو جائے گی۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہے، الحمد پڑھنا ہے، اور پھر سورہ اخلاص آپ کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے پھر آپ رکوع میں جائیں گے، پھر سجدہ کریں گے، 2 رکعت آپ کی ہو جائے گی۔ اب چاہے تو 2 رکعت کی نیت آپ نے کی ہے تو 2 رکعت پہ سلام پھیر لیں، پھر 2 رکعت کی نیت اور کریں۔ تو جس طریقے سے میں نے یہ 2 رکعت میں طریقہ بتایا ہے، اسی طریقے سے آپ کو 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ تو یہ اس کا طریقہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب آئیے گا جب آپ یہ 4 رکعتیں پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ کے بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر کے آپ کو دعا مانگنا ہے۔ دعا کیسے مانگنا ہے؟ دعا اس طریقے سے مانگنا ہے کہ اللہ، میں نے جو 4 رکعت نفل نماز عاشورے کے پڑھے ہیں، پروردگار اس کی برکت سے، امام حسین کے، کربلا والوں کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں، مولا جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، جو بھی ضرورتیں ہوں، جو بھی مشکلوں میں آپ چل رہے ہیں، جو بھی پریشانیوں میں آپ چل رہے ہیں، جو بھی آپ کے دل میں تمنا اور آرزو ہیں، وہ ساری کی ساری اس نماز کو پڑھنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کو رکھ دینا ہے، اور عرض کرنا ہے رو رو کر کے، اللہ تو میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اگر آپ نے یہ 4 رکعت نفل نماز پڑھ لینا تو سمجھو آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی مرادیں ہیں، انشاءاللہ وہ ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی، اور جو فضیلتیں اس کی میں نے بتائی ہیں کتابوں کے حوالے سے، وہ فضیلتیں بھی آپ کو اس کی ضرور حاصل ہوں گی۔ تو عاشورے والے دن، محرم کی 10 تاریخ کو، یہ 4 رکعت نفل نماز آپ ضرور پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ کون کون ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ان 4 رکعت نفل نماز کو عاشورے کے دن پڑھیں گے، وہ نیچے کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، اور ضرور لکھیں کہ انشاءاللہ حضرت ہم یہ 4 رکعت نفل نماز ضرور پڑھیں گے، انشاءاللہ۔ نیچے کمنٹ میں یا حسین ضرور لکھتے ہیں۔